آج ویو 360 میں مشکلات کی شکار افغان معیشت کو طالبان کیسے چلا پائیں گے؟ اگر فارن ریزرو رقوم کو جاری کر بھی دیا جائے تو بھی بہت کم سرگرمی نظر آئے گی۔ 9/11 کے 20 سال پورے ہونے پر ہماری خصوصی کوریج۔ انتہا پسندی سے متاثر ہونے والی وادی سوات میں لڑکیوں کی تعلیم کی صورتحال پر ایک نظر۔ سوات کی لڑکیوں کا لیول جو ہے نا وہ اب نوبیل پرائز کی طرف ہے۔ ہماری لڑکیاں کا اب اپروچ جو ہے وہ عام نہیں رہی ہے۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں معذور ہونے والے فوجیوں کی کہانی۔ اچانک سے میرا پاؤں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے IED پر آ گیا، جس کے بعد میں پاؤں سے محروم ہو گیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں طالبان کسی بھی وقت حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب اقتدار کے اپنے بہت سے چیلنجز ہوں گے اور سر فہرست مسائل میں ہے معیشت کی انتہائی خراب حالت۔ پچھلے 20 سالوں کے دوران افغانستان بڑی حد تک بیرون ملک سے آنے والی سرکاری اور غیر سرکاری امداد کے سہارے چلتا رہا ہے، لیکن امداد میں بڑی کمی سے ملک ایک بحران کے دھانے پر کھڑا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور کچھ امدادی تنظیمیں اپنا کام جاری رکھیں، لیکن سیکیورٹی صورتحال اور لاجسٹکس کے مسائل کی وجہ سے امدادی تنظیموں کے لیے کام مشکل ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بدترین غربت کا شکار لاکھوں افغان شہریوں کا مستقبل مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تنازعات، خشک سالی اور کووڈ-19 نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1,80,00,000 سے زائد افغان امداد کے محتاج ہو چکے ہیں۔ حکومت کے زوال اور طالبان کے قبضے کے بعد مزید ہزاروں لوگوں کے دربدر ہو جانے نے ہنگامی صورتحال میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگرچہ امدادی تنظیمیں مشکل اور خطرناک حالات میں کام کرنے کی عادی ہوتی ہیں، تاہم افغانستان کی نئی غیر یقینی صورتحال نے ان میں سے کئی تنظیموں کو سیکیورٹی کی صورتحال کے جائزے، اپنے بین الاقوامی عملے کے انخلاء، مقامی عملے کو گھر بھیجنے اور اپنی کچھ یا تمام خدمات کو روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگوں اور ہماری جیسی دوسری تنظیموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محفوظ ماحول میں کام کر سکیں۔ ہم در حقیقت اسے یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ طالبان نے عندیہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور کچھ غیر سرکاری تنظیمیں اپنا کام جاری رکھیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ آیا وہ ان پر نئی پابندیاں یا شرائط عائد کریں گے۔ یونیسیف کے کام کے حوالے سے اس وقت سب کچھ غیر یقینی ہے۔ عملاً نظر آنے والے نئے حکام کے ساتھ کسی مرکزی سطح پر ہماری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم علاقائی اور مقامی سطح پر مذاکرات کاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام 1963 سے افغانستان میں کام کر رہا ہے اور اس وقت ہر ماہ تقریباً 44 لاکھ افراد کو کھانا مہیا کرتا ہے۔ غذائیت کی کمی کی شرح میں اضافے کے ساتھ یہ تعداد نومبر تک ماہانہ 90 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ رسائی تو حاصل ہے، لیکن کسی باقاعدہ حکومت کی عدم موجودگی WFP کے کام کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ایک سیاسی قیادت دوحہ میں ہے، ایک مقامی قیادت یہاں موجود ہے، تو مختلف جگہوں پر مختلف قیادت ہے۔ ہماری تشویش یہ ہے کہ ایک سطح پر دی جانے والی یقین دہانیوں کا آیا مقامی یا دوسری سطح پر موجود اعلیٰ قیادت کی جانب سے احترام کیا جائے گا۔ امداد کی مؤثر اور باقاعدہ ترسیل کے لیے نقل و حمل کے ذرائع اہم ہے، اور اس بارے میں سوالات باقی ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد اب کابل کے ہوائی اڈے کا انتظام کون سنبھالے گا۔ چاروں جانب سے زمین سے گھرے کسی ملک میں رسد کی ترسیل اور بین الاقوامی عملے کی آمد و رفت کے لیے ایک کام کرتا ہوا ہوائی اڈہ اشد ضروری ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے اینڈرو پیٹرسن کا کہنا ہے کہ امدادی اداروں کو خدشہ ہے کہ طالبان کی زیر قیادت کسی حکومت کے لیے جانے والی امدادی فنڈنگ رک سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امداد کا بند ہو جانا۔ ہمیں کام جاری رکھنے کے لیے انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اسی سے ہم اس ملک میں بڑے پیمانے پر قحط کو روکنے کے قابل ہو پائیں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں افغان پہلے سے ہی خوراک کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہیں، امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ فنڈز میں کٹوتیاں ہلاکت خیز ثابت ہوں گی۔ مارگریٹ بشیر کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اس وقت اگر افغان معیشت کی صورتحال دیکھیں تو ورلڈ بینک کی جانب سے اس سال کی پہلی سہ-ماہی میں آنے والی رپورٹ میں افغانستان کی معیشت کی حالت انتہائی نازک قرار دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ملک چلانے کے لیے درکار زیادہ تر رقم کا انحصار بیرونی امداد پر ہے۔ ملک کی کرنسی جسے افغانی کہا جاتا ہے اس کی قدر گر رہی ہے، بینکوں کے باہر ہر روز لوگوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں، اے ٹی ایم صرف یومیہ $200 نکالنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں تو جاری ہیں مگر طالبان کے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک نے افغانستان کے غیر ملکی اثاثے اور امداد منجمد کر دی ہے، جس سے ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام رک گیا ہے۔ افغانستان کی ایک معیشت کا بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ ہے، یعنی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور ایک بڑا حجم متعدد غیر قانونی کاروباروں اور سمگلنگ کا بھی ہے۔ ماضی کی افغان حکومت پر کرپشن اور مالی بدعنوانیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ سابقہ حکومتیں معیشت کو مضبوط کیوں نہیں بنا سکیں اور صورتحال حل کرنے کے لیے اس وقت کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ یہی سوال میں نے رکھے سابق افغان نائب وزیر خزانہ گل ثابت کے سامنے، اور سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ایسی اطلاعات کیوں آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت نے پچھلے کئی ماہ میں بہت سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیں۔ Overall, there was no issue of money or payment of salaries. مجموعی طور پر پیسے یا تنخواہوں کی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ در حقیقت جو رپورٹس آپ نے سنی تھیں وہ زیادہ تر انتظامی نقائص سے متعلق تھیں اور کچھ معاملات میں کچھ تنظیموں یا سرکاری اداروں کی نااہلی تھی، لیکن مجموعی طور پر کچھ مالیاتی مسائل تھے۔ افغانستان میں بجٹ کا کچھ خسارہ تھا، لیکن مجموعی جی ڈی پی اور قرض کے تناسب سے یہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ٹھیک ہی تھا۔ لیکن حکومت کے اختتام کے ساتھ عالمی امداد بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور اس دوران کچھ سیاسی عدم استحکام تھا جس نے پورے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ محصولات کی وصولیابی بھی کم ہو رہی تھی۔ کچھ معاملات میں ایسا بدعنوانی کی وجہ سے تھا، دوسرے معاملات میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں کم ہو رہی تھیں۔ سیکورٹی فورسز کی تنخواہیں بین الاقوامی برادری زیادہ تر امریکہ ادا کرتا تھا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ ہے ملک چلانے کے لیے، جبکہ بین الاقوامی امداد بھی رک چکی ہے اور بیرونی اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے ہیں؟ طالبان حکومت یا طالبان گروپ محصولات جمع کرنے میں کافی اچھے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ گزشتہ حکومت کو مکمل طور پر محصولات وصول کرنے میں مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ ایک تو ملک کے بڑے حصے پر ان کا کنٹرول نہیں تھا اور دوسری وجہ بدعنوانی بھی تھی۔ تو دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ تعزیرات سے عام شہری متاثر ہوں گے۔ افغانستان کی کرنسی کی قیمت میں کمی ہونا کس طرح سے عام آدمی اور رہن سہن کی لاگت پر اثر انداز ہوگا؟ کاسٹ آف لیونگ کیسے متاثر ہوگی اس سے؟ Afghan currency is backed by the US dollar, and actually افغان کرنسی کو امریکی ڈالر کی پشت پناہی حاصل ہے۔ در حقیقت افغانستان مرکزی بینک افغان کرنسی کی ایک مخصوص سطح برقرار رکھنے کے لیے ہر ہفتے مخصوص تعداد میں ڈالرز کو مارکیٹ میں نیلام کرتا تھا۔ کرنسی کی قدر کے حوالے سے اب یہ ڈالرز میسر نہیں ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہوں، میرا مطلب ہے اگر فارن ریزرو رقوم کو جاری کر بھی دیا جائے تو بھی بہت کم سرگرمی نظر آئے گی، اور اس دوران بین الاقوامی امداد بھی ایک طرح سے منجمد ہے، تو اس سے ملک میں افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ عام لوگوں کی قوت خرید نمایاں طور پر کم ہو جائے گی اور بنیادی ضرورت کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کے پاس بنیادی اشیاء ضرورت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کے کوئی وسائل نہیں ہوں گے، تو مجموعی طور پر افغان آبادی میں ایسے افراد کی تعداد میں بہت اضافہ ہوگا جسے انتہائی غربت کا سامنا ہوگا۔ So overall, we are going to, Afghan population is going to be. دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ گیارہ ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد شروع ہونے والی افغان جنگ سے پاکستان بھی بری طرح متاثر ہوا۔ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی بڑھی۔ وادی سوات آج سے 9 سال پہلے ظلم و بربریت اور لاقانونیت کا مرکز بن چکی تھی۔ علاقے کے تعلیمی ڈھانچے کو اور خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کو شدت پسندی اور پھر ملٹری آپریشن سے بھاری نقصان پہنچا۔ عمر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ سوات میں تعلیم کے نظام کی صورتحال میں اب تک کتنی بہتری آئی ہے۔
अरीबा हैदर 11वीं जमात की तालबा है। 9 अक्टूबर 2012 को वो उसी जगह मौजूद थी जहां मलाला यूसुफजई पर दहशतगर्दों ने गोली चलाई थी। मलाला की गाड़ी हमसे पहले जा रही थी, हम उसके पीछे थे सर। जब अटैक हो गया तो सर हम बहुत नर्वस हो गए और हम बहुत घबरा गए थे सर। उसके बाद हम फिर स्कूल जब आ रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि स्कूल के इर्द गिर्द वो पुलिस खड़े हुए होते थे और हम बहुत डर रहे थे सर। उस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। सन 2008 से 2012 के दौरान वादी सवात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कंट्रोल जुज़वी तौर पर कायम हो चुका था। उन्होंने लड़कियों की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी और अक्सर तालीमी इदारों और स्कूलों को बम धमाकों से उड़ा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तो बहुत सख्त हालात थे, उसकी वजह से तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उसकी बिल्डिंग सारे डैमेज हो गई या मुकम्मल तौर पर मिसमार की गई। तो कुछ स्कूलों में फिर जब आर्मी ने यहाँ पर टेक ओवर किया, ऑपरेशन शुरू किया, तो कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में या कॉलेजेस में वो भी आके यहाँ पर बैठ गए और अपने उसको तौर पर इस्तेमाल करते थे रिहाइश के तौर पर। खुशहाल स्कूल एंड कॉलेज वही तालीमी इदारा है जहां नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई तालीम हासिल कर रही थी। यहां आज भी दरस व तदरीस का सिलसिला जारी है, मगर प्रिंसिपल हुमा शाकिर कहती हैं कि इस इदारे को भी धमकियों और हमलों के खौफ का सामना रहा। जब APS का वाक़या हुआ तो हमारे लिए वो दौर मेरे ख्याल में उस पहले वाले दौर से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक र्यूमर फैल गया था कि जी अब APS के बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो ये स्कूल होगा, खुशहाल स्कूल एंड कॉलेज होगा। एक वक्त था जब इन्हीं धमकियों और धमाकों के बायस ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सवात में ख़वातीन की तालीम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हुमा शाकिर कहती हैं कि लड़कियां अब मज़ीद जोशो खरोश से पढ़ रही हैं। सवात की लड़कियों का लेवल जो है ना वो अब नोबेल प्राइज़ की तरफ है। हमारी लड़कियां का अब अप्रोच जो है ना वो आम नहीं रही है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि नहीं अब सवात में खामखा लड़कियां वो मलाला को देखकर या किसी को भी देखकर अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। नहीं, ये आगे बढ़ाने की बात नहीं है। अब उनको पता है कि नोबेल प्राइज़ जी अगर हमारी एक बच्ची ले सकती है तो हम कुछ और मज़ीद अच्छा करके वाकई में कुछ और अच्छा करके दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बायस एक बार फिर ये खदशा भी महसूस किया जा रहा है कि सरहद के पार से असरात पाकिस्तान के कबायली अजला और खसूसन सवात में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। अभी जो हमारे हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान में जो चेंज आ गया है उसके भी अभी लोगों के जहनों में है कि खुदा न करे कि इसके जो असरात है हमारे सूबे पे, हमारे मुल्क पर वो इस तरह न पड़े जिस तरह उसके पहले असरात होते थे, क्योंकि एक इंस्पायरेशन होती है यहाँ के लोगों की, स्पेशली जो यंग जनरेशन है। ताहम सवात की लड़कियाँ और बच्चियाँ पुरुमीद है कि उन्हें तालीम हासिल करने में कोई रुकावट नहीं होगी। खौफ तो आता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हालात दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि अभी माशाल्लाह मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी वो बहुत ही मतलब अच्छी है। वो ऐसा होने नहीं देंगे कि हमारे मतलब यहाँ पे कोई ऐसे हालात आ जाए। तो खौफ थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, सवात। दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली जंग में पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक कमोबेश 80,000 जाने गईं, जिनमें आम शहरी, पुलिस एहलकार, फौजी सभी शामिल थे। लेकिन हज़ारों अफराद ऐसे भी हैं जो जिंदा तो बच गए लेकिन उन्हें माजूरी का सामना करना पड़ा। नज़रुल इस्लाम हमें लेकर जा रहे हैं रावलपिंडी में कायम आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, जहां इन फौजियों को मसनूई आज़ा लगाए जाते हैं जो बारूदी सुरंगें फटने से जख्मी हुए। सर्च ऑपरेशन की दाऊ चिलकमू खुद केम नरवदू ना अरोड़ी वा। सर्च ऑपरेशन के दौरान हम कैंप से बाहर निकले। अचानक से मेरा पाँव तालिबान की जानिब से नस्ब किए गए IED पर आ गया, जिसके बाद मैं पाँव से महरूम हो गया। अब जब मैं कभी तन्हाई में बैठ जाता हूँ तो यकीनन इसकी कमी को महसूस करता हूँ। सरताज खान आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में गुज़िश्ता 10 साल से इलाज करवा रहे हैं। 37 साला हंसते मुस्कुराते जवान को अपनी ज़िंदगी उस वक्त बेमकसद लगने लगी जब 2010 की एक सुबह पाक अफगान बॉर्डर से मुल्हिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली एक कार्रवाई के दौरान अचानक उनका पांव देसी साख्ता बम से टकरा गया। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। 80,000 से ज़्यादा कीमती जानों के नुकसान के अलावा $150 अरब से ज़्यादा का मुआशी नुकसान भी इस मुल्क ने बर्दाश्त किया है। रावलपिंडी के इस AFIRM यानी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ
ریہیبلیٹیشن میڈیسن سینٹر میں اب تک ہزاروں افراد کو مصنوعی اعضاء لگائے جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نمایاں کمی کے باعث نئے کیسز کم ہو گئے ہیں، تاہم پرانے کیسز کی ٹریٹمنٹ مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ AFIRM پاکستان میں مصنوعی اعضاء بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی برسوں میں زیادہ تر سامان درآمد کیا جاتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب 90% اشیاء مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ کمانڈر AFIRM میجر جنرل ظفر علی قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ افراد میں زیادہ تعداد بارودی سرنگوں کا نشانہ بننے والوں کی ہوتی ہے، جن کے زخم گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ زخمی فوجیوں کے علاج کے بعد انہیں میدان جنگ کے بجائے دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے ترغیب اور ٹریننگ بھی یہاں دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگوں نے تھیراپیز شروع کی ہوئی ہیں، جس کو ہم ووکیشنل تھیراپی کہتے ہیں، جس پہ ہم ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، ان کو ٹرین کرتے ہیں الیکٹریکل اپلائنسز ٹھیک کرنے میں، موبائل ریپیئر ورکشاپ، ہوزری کا کام، درزی کا کام۔ تو جو اگر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی سرٹیفائی کر کے بھیجتے ہیں، یہاں سے وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے باوجود فوجیوں کو درپیش خطرات ختم نہیں ہوئے۔ گزشتہ برس حوالدار سردار خان کو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا پڑا جب وہ ایک سرچ آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بارودی سرنگ کو ناکارہ بنانے جا رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہاتھ میں کٹ گئے، اڑ گئے، تو اس کے بعد میں بے ہوش ہوا۔ ادھر سے مجھے لایا گیا فرسٹ ایڈ کے لیے قلعے میں، وہاں سے فرسٹ ایڈ دی اور پھر اسی ٹائم ہی خیبر ایجنسی اور پخاور ہسپتال میں لایا گیا CMS میں۔ ادھر میرا آپریشن ہوا تو مجھے محسوس تو ضرور ہوا کہ ہاتھ چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ AFIR میں بھیج رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگتے ہیں، تو میں نے ابھی ہاتھ لگ رہے ہیں، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں کہ امید ہے کہ اپنا کام کر پاؤں گا۔ پاکستان اب پروستھیسس بنانے میں خود کفیل ہے۔ AFIRM میں زخمی ہونے والے جوانوں کے لیے مصنوعی اعضاء کے علاوہ جم، فزیوتھراپی، کھیلوں کی سہولتوں اور نفسیاتی امداد کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تندرست ہو سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد جو افغان شہری ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان میں سے بیشتر اپنے بہت سے عزیز و اقارب کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ایسی ہی ایک کہانی امریکہ آنے والے حسیب کمال کی ہے، جن کے پاس امریکی شہریت تو ہے مگر افغانستان سے روانہ ہوتے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ حسیب کمال کو کابل ایئرپورٹ پر ہجوم کی دھکم پیل نہیں بھولتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بالکل ایسا ہی لگا تھا۔ وہ کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر تھے جب وہ اپنے اہل خانہ سے بچھڑ گئے۔ کئی سال پہلے وہ افغانستان میں امریکی فوج کے لیے مترجم کا کام کر رہے تھے۔ 2014 میں اسپیشل امیگرنٹ ویزا کی بنیاد پر امریکی شہری بننے کے بعد وہ افغانستان سے امریکہ آ گئے تھے، تاہم اس سال وہ اپنے وطن واپس گئے تھے۔ 14 اگست کو ان کی شادی ہوئی، لیکن اگلے ہی روز کابل پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ حسیب جانتے تھے کہ ان سب کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ اپنا امریکی پاسپورٹ امریکی مرینز کی جانب لہراتے ہوئے وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہوائی اڈے کے کھچا کھچ بھرے گیٹ پر راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگے، تاہم ان کے خاندان کے صرف 3 افراد ہی اندر جا سکے۔ میں ہجوم میں اپنی بہن کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنانے کے لیے لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے راستہ دے دیں۔ راستے میں انہوں نے بے یار و مددگار بچوں کو دیکھا اور بھاری ڈنڈوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے دیکھا۔ حسیب کی بہن بی بی سارہ کمال افغانستان میں میڈیکل کے آخری سال کی طالبہ تھیں۔ یہ ہولناک یادیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ میرے بھائی میرے پیچھے تھے، ہم ڈنڈوں سے بچنے کے لیے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ بہت سے بچوں کے سر پھٹ گئے تھے یا ان کے چہروں پر چوٹیں لگی تھیں، کچھ بچے پیروں تلے کچل کر مارے گئے۔ بی بی سارہ جیسے تیسے اپنے بھائی اور والد کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر پہنچ گئیں۔ کئی گھنٹے بعد وہ سب امریکی سامان بردار فوجی طیارے C-17 کے ذریعے قطر پہنچے، جہاں 3 دن کے قیام کے بعد وہ جرمنی کے شہر ریمسٹائن پہنچے اور وہاں سے بالآخر ریاست ورجینیا کے ڈیلس ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا 9 روزہ سفر تو ختم ہو گیا، لیکن حسیب کو اپنی والدہ، بہن بھائیوں اور بیوی کو پیچھے چھوڑ دینے کی پریشانی ہے۔
میرا ایک ہی مشن تھا، اپنی فیملی کو وہاں سے نکالنا، لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے، حقیقتاً بہت ہی تنگ کر رہی ہے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی حسیب کا خاندان ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ ان کے والد 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع فوجی چھاونی فورٹ لی میں ہیں، جہاں اس پورے عمل میں 3 ہفتے لگیں گے۔ ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں۔ وہ افغان فوج کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، لیکن طالبان سے بچنے کے لیے انہوں نے تمام ثبوت مٹا دیے، یہاں تک کہ اپنی فوجی وردیاں بھی میں نے انہیں جلانے میں والد کی مدد کی تھی۔ حسیب اور ان کی بہن خود کو امریکہ کی نئی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی فیملی کی زندگی بہت مختلف ہوگی۔ میں کہوں گا افغانستان کا کوئی مستقبل نہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے دن میں تقریباً 3 بار بات کرتے ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، لیکن اب حسیب کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب اس نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ کیرولین پرسوٹی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ صوبہ سندھ کے ضلع سانگھڑ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی شمو بائی کی شہرت کی وجہ صوفیانہ کلام اور بھجن ہے، جن کی وجہ سے وہ کوک اسٹوڈیو تک پہنچی۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی شمو بائی اب اپنے علاقے کی بہت سی لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ ان کی کہانی لائی ہیں سدرا ڈار۔ ضلع سانگڑ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ شمو بائی موسیقی کے پروگرام کوک اسٹوڈیو میں اپنی آواز کا جادو جگا چکی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ جب میں ایک پروگرام میں گئی تھی نا، تو وہاں پر مجھے نمبر نہیں دیا گیا، تو مجھے گانا نہیں دیا گیا، تو میں نے سوچا میں ابھی میں چھوڑ دوں، یہ ٹھیک نہیں ہے گانا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے بولا ابھی چھوڑنا نہیں ہے، جو ہوگا تو ہوگا، آگے دیکھا جائے گا۔ اور آج اللہ کی دعا ہے کہ میں اس جہاں تک پہنچی ہوں، تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور میرے آج جو کچھ بھی ہوں میرے پاپا کی وجہ سے۔ ہماری قوم میں تقریباً 70% جو لوگ ایسے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ گائے، تو انہوں نے ہمیں بہت سا ایسے ہمیں وہ غلط بھی کہتے تھے اور ٹوکتے بھی تھے ہمارے کو کہ بھائی تم اپنی بیٹی کو لے کے تم یہ پاگل ہو کیا ہو جو تم اس کو لے کے جہاں تک تم یہ گانے کے لے کے جاتے ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ بچی ہے، اس کو تم کوئی اور ہنر سکھاؤ، سلائی کا کام سکھاؤ، بھرت کا کام سکھاؤ، پڑھاؤ۔ شمو بائی کی مدھر آواز تو پورے پاکستان نے سن رکھی ہے، لیکن ضلع سانگڑ کے دیوان لال چند میں گونجنے والے یہ گیت ان بچیوں کے ہیں جو اس وقت شمو بائی سے سنگیت سیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کا نام بھی اسی طرح سے جگمگائے جیسے شمو نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ لڑکیاں لڑکے وہ گانا سیکھے اور آگے بڑھے، گائے، یہی میرا خیال ہے۔ وہ بھی سیکھے، محنت کرے، اور میں ان کو جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں ان کو سکھاؤں گی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع سانگڑ، سندھ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔